اے ایمان والو تم سچی پکی گناہوں سے توبہ کر لو۔ جس کو توبہ کا نام قرآن مجید میں توبۃ النصوحہ دیا گیا، قرآن کریم کی جو آیت خطبے میں پڑھی گئی اس میں اسی بات کا اللہ رب العزت والجلال نے حکم فرمایا کہ اے ایمان والو تم سچی پکی توبہ کر لو۔ توبہ کی جاتی ہے گناہوں سے، توبہ کی جاتی ہے گناہوں سے، تو گناہ کہتے کسے ہیں یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ گناہ ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت والجلال کے حکم کے خلاف ہو، یا نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہو، یا دین کے اندر کسی نئی چیز کو ایجاد کر دیا جائے۔ یہ تمام چیزیں گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنا ہو، یا نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہو، یا دین کے اندر کوئی نیا عمل شروع کر دیا جائے، یہ گناہ کی فہرست میں آتا ہے۔ گناہ سنا بہت ہے اور ہم اپنی زبان سے کہتے بھی رہتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا کوئی اثر نہ ہو، جس کی کوئی تاثیر نہ ہو۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے۔ جس طرح آگ کی تاثیر ہے جلانا، پانی کی تاثیر ہے ڈبونا، اسی طرح گناہ کی تاثیر ہے کہ انسان کے اندر شرمندگی پیدا کرنا۔ انسان گناہ کرتا ہے، وہ کتنا ہی اچھے انداز میں گناہ کرتا ہے، بہت کامیابی کے ساتھ گناہ کرے، کوئی اس کو نہ دیکھتا ہو، اس کا گناہ ایک دم اس طریقے کا ہو کہ اس کے گناہ کرنے کے لیے تمام اسباب اس کے پاس موجود ہوں، کوئی اس کو گناہ کرنے سے منع بھی نہ کرتا ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، تب بھی یہ گناہ کا اثر ہے کہ یہ انسان گناہ کرے گا تو گناہ کا اثر ہی پڑے گا کہ اس کی زندگی میں، دنیا میں اور آخرت میں شرمندگی اور اس کے لیے ندامت مقدر بنے گا۔ یہ گناہ کا اثر ہے۔ انسان گناہ کرے گا تو اس کے اندر شرمندگی آئے گی، اس کے اندر احساس ہوگا، اور جب گناہ کا اثر ہے شرمندگی کا پیدا ہونا، اسی طرح نیکی کا اثر ہے انسان کے لیے سلامتی کا آنا۔ انسان نیکی کرے گا، اللہ کی نظر میں، اللہ کے حفظ و امان میں آئے گا، سلامت ہوتا چلا جائے گا، سلامتی والا بن جائے گا۔ گناہ میں نے بتایا آپ کو، گناہ کہتے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف یا نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف کسی کام کو انجام دینا، یہ گناہ ہے۔ اور گناہ کا اثر بتایا کہ جب انسان سے زندگی میں گناہ وجود میں آتا ہے تو گناہ اس کی زندگی میں شرمندگی کو لاتا ہے، اور گناہ تو گناہ ہے، گناہ تو گناہ ہے، لیکن شیطان بہت ہوشیار ہے، ہم سے بہت زیادہ چالاک ہے۔ شیطان ہمیں سمجھاتا ہے، بہت میٹھی میٹھی باتیں پڑھاتا ہے، اور ہمارے دل کے اندر یہ خیال اور یہ وسوسے پیدا کرتا ہے کہ یہ تو معمولی سا گناہ ہے، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ تو لوگ کرتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے، گناہ تو گناہ ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس طرح میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی، انسان کے سامنے چھوٹا سا بچھو آ جائے یا ایک بڑا سا بچھو آ جائے، انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ چھوٹا ہے اس سے نہیں ڈرے، چھوٹا ہے یا بڑا، ہر انسان ڈرتا ہے، ڈرتا ہے نہیں ڈرتا؟
کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے چھوٹا ہے تو کیا ہوا، اس کے اندر بھی زہر ہے، اور بڑا ہے تو اس کے اندر بھی زہر ہے۔ اور اسی طرح ہمارے اکابرین اور مشائخ نے فرمایا گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، شیطان تو تمہارے دل کے اندر وسوسے ڈالے گا، وہ تو چاہے گا کہ تم گناہ کرو، وہ گناہوں کو سزا کر کے، چھوٹا بنا کر کے، معمولی سے بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کرے گا اور گناہ کروانے کی کوشش کرے گا۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ گناہ ایک انگارے کی مانند ہے، گناہ ایک انگارے کی مانند ہے، جس طرح انگارے سے آگ لگ جاتی ہے اسی طرح گناہوں سے نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ انگارہ چھوٹا ہو یا بڑا، بڑا ہے تو وہ تو آگ لگا ہی دے گا، چھوٹا ہے تو اس سے انسان اگر غفلت برتے گا، سوچے گا کہ چھوٹا سا انگارہ ہے کوئی بات نہیں، بجھانا بھول جائے، غفلت برت لے، تو وہی چھوٹا سا انگارہ غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے وہی ایک بڑی آگ کو ایجاد کر دیتا ہے۔ اسی لیے گناہ کو کبھی چھوٹا اور بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ گناہ تو گناہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ سوچنا چاہیے کہ یہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہے کیا اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اور جس کے حکم کے خلاف ہے وہ ذات سب سے بڑی ہے، اور اس کے حکم کے خلاف کوئی ہم چھوٹا قدم اٹھائے یا بڑا، اللہ کی شان کے خلاف تو بہت بڑا ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانی کریں چاہے چھوٹا سا معمولی گناہ کر کے یا بڑا گناہ کر کے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ کو معمولی اور ہلکا سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ وہی گناہ معمولی جس کو ہم سمجھ رہے ہیں اس کو کرتے رہیں کیونکہ معمولی سمجھا ہے، اور شیطان اسی لیے اس کو معمولی بنا دیتا ہے ہماری نظر میں کہ ہم کرتے رہیں، اور جب انسان اس گناہ کو کرتا رہتا ہے مسلسل، وہی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ یہ گناہ کی خاصیت ہے، صغیرہ گناہ کی خاصیت ہے کہ وہ گناہ جب کرتا رہتا ہے تو وہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا ہے بلکہ وہی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک پہچان بتائی مومن اور فاسق انسان کی، فرماتے ہیں کہ فاسق انسان کے اوپر جب گناہوں کا بوجھ آتا ہے، فاسق انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے سر پر مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، اور مومن بندہ جو ہوتا ہے جب وہ گناہ اس سے ہو جاتا ہے تو وہ مکھی نہیں سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے سر پر ایک گناہوں کا پہاڑ ہے، جب تک وہ نہیں ہٹ جاتا اس مومن بندے کو سکون نہیں ملتا۔ کچھ باتیں تو معلوم ہوئی، پتہ ہی چلا کہ گناہ کہتے کسے ہیں، یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنا گناہ کہلاتا ہے، اور گناہ کی تاثیر بھی بتا دی گئی کہ گناہ انسان کرتا ہے تو دل کے اندر ندامت اور شرمندگی کو پیدا کرتا ہے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ گناہ کو چھوٹا اور بڑا اور معمولی ہلکا نہیں سمجھنا ہے، کیونکہ شیطان تو یہی چاہے گا کہ ہم گناہ کریں اور وہ معمولی بنا کر پیش کرے گا۔ اب یہاں تک جب ہماری گاڑی آ گئی تو اب کرنا کیا ہے؟ اگر کسی انسان سے گناہ ہو گیا، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام ہو گیا اور دل کے اندر شرمندگی محسوس ہونے لگی، اب کیا کیا جائے؟ اسی کا حکم اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم سچی پکی توبہ کرو۔